پھٹے کہ پھر اس ملک کے حکمرانوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. اتنا مجبور، اتنا تنگ تاجر کو، صنعتکار کو، تنخواہ دار کو، قوم کو نہ کیا جائے کہ پھر یہ لاوا پھٹ جائے اور پھر ملک کے اندر حالات خراب ہوں. اس لیے ایک ایسے ماحول میں کہ جب حکمران ثالثی کر رہے ہیں، جب ٹرمپ حکمرانوں کی دن رات تعریفیں کرتے ہیں، تو پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے وہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی صدارت کے ایک آخری دور کے اندر جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا معاہدہ کیا تھا، اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے کئی ادوار آنے کے باوجود آج تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. سستی گیس کے لیے، ملک کی 30% گیس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آنے والے بجٹ میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرنے اور ایران برادر اسلامی ملک سے پاکستان میں سستا پٹرول لانے کے بارٹر ٹریڈ کے تحت اور اپنی عالمی ثالثی کوششوں کے تحت انتظام کیا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاحت، پاکستان کی معدنیات، پاکستان کی زراعت، پاکستان کے لائف سٹاک اور فشریز اور پاکستان کے نوجوان کو ہنرمند بنانے کے لیے اور پاکستانی قوم کو بھکاری بننے سے بچانے کے لیے BISP کے پروگرام کے نام پر لوگوں کو، عورتوں کو لائنوں میں بینکوں کے باہر کھڑا کرنے، ان کو بھیک منگا بنانے، ان کی عزت نفس مجروح کرنے کی بجائے ان کو ہنرمند بنایا جائے، ان کو دستکاری سکھائی جائے، ان کو ریڑیاں لگوائی جائیں، ان کو اپنا روزگار کمانے کے قابل بنایا جائے. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں قوم کو بھکاری نہ بناؤ، قوم کو کاروبار سکھاؤ، قوم کو مچھلی نہ دو، قوم کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ تاکہ یہ قوم اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے اور پاکستان کا نوجوان مہارت حاصل کرتے ہوئے IT کے شعبے کے اندر، کم از کم IT کے اندر ہندوستان جتنا نہیں تو $3 ارب نہیں، کم از کم $80 ارب کی IT ایکسپورٹ کر رہا ہو. پاکستان کا صنعتکار وہ $30 ارب کی نہیں، صنعتوں کو سہولتیں دینے سے کم از کم $100 ارب کی ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ پاکستان میں لانے کا ذریعہ بنے. پاکستان کا تاجر اور صنعتکار اس پیش کردہ تجاویز اور جو دیگر ہم نے تفصیلی تجاویز ہر شعبے کی حکمرانوں کو پیش کی ہیں، اس پر عمل درآمد کی صورت میں حکمرانوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے ہم حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر حکمران ظالمانہ ٹیکسز لگائیں گے، مہنگی بجلی، پٹرول اور ظلم کا نظام ختم نہیں کریں گے تو آنے والے بجٹ کو دیکھتے ہوئے پھر ہم بجٹ کے بعد ملک گیر مشاورت کے ساتھ اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ماضی کی طرح ہڑتالوں، احتجاج، دھرنوں اور ملک گیر تحریک کی طرف جائیں، لیکن اس کا انحصار آنے والے بجٹ اور حکمرانوں کے رویوں پر ہوگا. بہت بہت شکریہ. جناب شرافت علی مبارک صاحب، صدر صوبہ خیبر پختونخوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا. آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ہماری آواز کو عام لوگوں تک اور حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچایا ہے، جس پر آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. کاشف چودھری صاحب کی تفصیلاً گفتگو کے بعد میرا خیال ہے کہ ایسی بات رہ نہیں گئی جس کو کاشف چودھری صاحب نے کور نہ کیا ہو. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں محترم وزیر خزانہ صاحب سے اور وزیر مملکت کیانی صاحب سے کہ آپ اگر 25,000 فکس ٹیکس جس کا نام آپ لے رہے ہیں اس کے لیے سنگل فارم آپ بنا سکتے ہیں، تو عام تاجر جو کہ 5,000 6,000 10,000 20,000 ٹیکس آلریڈی دے رہا ہے، اس کے لیے سنگل فارم بنانے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے FBR کو. اس کے لیے سنگل فارم بنایا جائے اور ان کو بھی یہ آسانی دی جائے کہ وہ سنگل فارم اپنی زبان میں، علاقائی زبانوں میں وہ لے کر آئیں اور ان علاقائی زبانوں میں اس کو بھریں اور جا کے نیشنل بینک آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جا کے وہ جمع کرا دیں. میری گزارش ایک یہ بھی ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جناب والا یہ 25,000 روپے فکس ٹیکس اس کا نام نہ دیں، اس کو آپ یہ کہیں کہ 25,000 روپیہ جو ہے یہ آپ کی رجسٹریشن ہے، یہ آپ کی FBR میں رجسٹریشن ہے.
جب یہ احباب اسٹیشن ہے تو آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ اس 25,000 میں ہم آپ کو ایک خوبصورت سی پلیٹ دیں گے کہ وہ آپ اپنی دکان کے باہر لگاؤ گے، تو اس سے پتہ لگے گا کہ آپ انکم ٹیکس دے رہے ہو۔ اور میں جو 47 سالوں سے انکم ٹیکس دے رہا ہوں اس میں میرا حق نہیں بنتا اس خوبصورت پلیٹ کا، میرے تاجر کا حق نہیں بنتا، میرے ہٹی وال کا حق نہیں بنتا کہ میں بھی اس 25,000 روپے دوں اور پھر وہ خوبصورت پلیٹ لوں۔ میں اتنا بدنما ہو گیا ہوں کہ 47 سال سے میں ٹیکس دے رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں ذات کی، اسی طرح میرے علاوہ 70 سال سے بھی ٹیکس دینے والے بھی ہوں گے، ان کو یہ پلیٹس مفت مہیا کی جائے، وہ تو آلریڈی آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا جناب وزیر اعظم صاحب محترم، مہربانی فرمائیں اس بجٹ کو تاجر دوست عوام دوست بجٹ بنائیں، تاجر دوست عوام دوست بجٹ بنائیں۔ اور جو ابھی فگرز پیش کیے کاشف چودھری صاحب نے، یہ تقریباً کوئی 10 سے 12 ہزار ارب روپیہ بنتا ہے۔ اس 10 سے 12 ہزار ارب روپے سے میں تو یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے جتنے تاجر ہیں اور وہ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں، ان کو ہر تاجر کو کم از کم 20 لاکھ روپے ایسا دیا جائے جس کی کہ ریٹرن نہ ہو، جس کے کہ سود نہ ہو، وہ حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ اتنے پیسے میرے خیال میں ہماری حکومت اپنی شاہی خرچوں سے نکال کے دے بھی سکتی ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ہمیں چھیڑو مت، ساڑھے نہ متھا نہ لگاؤ، ساڑھے نہ متھا نہ لگاؤ۔ اگر ہم نے جرنیلوں کا مقابلہ کیا ہے جب یہاں پہ حکمران تھے، تو آپ تو ہماری اس ایک پرچی کی مارو جس پرچی پر آپ فخر کر کے آج ایوانوں کے میں بیٹھے ہوئے ہو، تو مہربانی کرو کہ اس پرچی کی مار کل ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے اپنا حشر بھی دیکھ لیا ہے۔ جی بی میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، جی بی میں آپ نے اپنا حشر بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر اگلے الیکشن میں یہاں پاکستان میں بھی کوئی ایسا ہی حشر ہو جائے۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ تاجرانہ متھا نہ لگانا، باقی چیزیں مزید لگاؤ۔ شکریہ۔ جناب شرجیل میر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے قابل احترام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بھائیوں، جب بھی کوئی پاکستان میں مشکل مرحلہ ہو، کوئی ایسے معاملات ہوں، آفت زدہ ہو پاکستان، تو آپ بھی الحمدللہ پاک فوج، میڈیا اور تاجر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس معاملے میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان کی ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی خراج تحسین کہ ہمیشہ آپ ہماری آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ اور آج جو پری بجٹ پریس کانفرنس ہے، کاشف صاحب نے اور شرافت علی مبارک صاحب نے غصے کا اظہار کیا، کچھ امیدیں بھی کی حکومت سے، کچھ تجاویز بھی دی، لیکن اتنے گرم ماحول میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پہلا مرحلہ جو پریس کانفرنس کا ہے اس میں اپریسیشن اور مثبت چیز پہ ہمیشہ خراج تحسین بھی پیش کیا جانا چاہیے۔ آج 25 سال میں پہلی دفعہ اس بجٹ میں جب ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ ہمیشہ تاجروں کو آن بورڈ لو، انجمن تاجران کو آن بورڈ لو، انجمن تاجران کو آن بورڈ لو گے تو 60 لاکھ تاجر جو شٹل پار رکھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کی مجبوری کو، حکومت کی مجبوری کو، ریاست کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ آپ کو ایسی چیزیں بتائے گی، ایسی تجاویز دے گی جس سے آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر ہم آپ کے مسائل بھی حل کر دیں گے اور آپ کو ٹیکس ہی ٹیکس دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا مثبت بات یہ ہے کہ 25 سال کے بعد
آپ نے آج اگر میٹنگز کی تو انجمن تاجران سے کی، اگر میٹنگز کی تو عام تاجر سے کی. ہاں دیکھ لو اس میٹنگ کے نتائج دیکھو کہ آج کاشف چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم حمایت کرتے ہیں اس تاجر اسکیم کی جو حکومت نے بنائی ہے ہماری مشاورت سے. ہاں خوبصورت بات ہے، چلو آئے تو صحیح، مشاورت ہوئی تو صحیح. آئندہ جو اس میں کمی بیشیاں رہ گئی ہیں آپ ہم سے مشاورت کرتے رہو گے، ہمیں مشاورت کا حصہ مانو گے، ہمیں اس اکانومی کا سٹیک ہولڈر سمجھو گے تو انشاءاللہ تاجروں کے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے اور حکومتوں کے مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے. میرا دوسرا مرحلہ تجاویز کا ہے. تجاویز یہ ہیں بڑے سادہ اور آسان، اعداد و شمار سارے کاشف چودھری نے بتا دیے، آسان اور سادہ بات ہے. ہاں شرافت صاحب نے ٹھیک کہا، تاجر دوست اور عوام دوست. ہم اس کو اور سمپلیفائی کرتے ہیں، آپ تاجر دوست دے دو، یہ خود بخود عوام دوست ہو جائے گا، کیونکہ تاجر ہی عام آدمی ہے جو آپ کی آواز ہے جو دنیا میں پہنچاتا ہے. اب باری ہے حکمرانوں کی قربانی دینے کی. غریب کی قربانی نہ لو. یہ ملک 80% کی آبادی جو اس کی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہو، سب پہ لگاتے ہو. اگر پیٹرول پہ لیوی ہے تو غریب کے لیے بھی ہے. وہ پیٹرول جو بائکیا چلا رہا ہے وہ 100 روپے کا پیٹرول ڈالتا تھا، اب 100 روپے کا پیٹرول نہیں ملتا. اس بائکیا کا کیا بنے گا؟ اس رکشے والے کا کیا بنے گا؟ اس چنچی والے کا کیا بنے گا؟ 2000 کی سبسڈی. ہاں 2000 سے اپنے گھر کے چولہے چلاؤ نا ذرا، چلاؤ. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہاں اگر میری تنخواہ بڑھانی ہے خلیفۃ المسلمین تو مزدور کی تنخواہ پہلے بڑھا دو. ہاں آج وقت ہے آپ کا. آج تاجر کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی قربانی دیں گے، اللہ کی قسم قربانی دیں گے. آپ اپنی قربانی شروع کرو، انشاءاللہ ہم بھی قربانی دیں گے. آپ اپنے پروٹوکولز کم کرو، نہیں ضرورت. آج میں MLA نہیں ہوں اور وزیر نہیں ہوں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میں آزادی سے گھوم سکتا ہوں. کیا اگر گورنمنٹ کا نمائندہ بنوں تو میری دشمنیاں کس سے ہوتی ہیں جو مجھے پروٹوکولز کی ضرورت پڑ جاتی ہیں؟ نہ، جھوٹ کو ختم کرو. ان قوموں نے ترقی کی ہے جہاں پہ اس کے حکمران اپنی عوام سے سچ بولتے تھے. سچ بولو. ہاں مشکل میں ہے تبھی تو باہر کوئی نہیں نکلا، 400 کا پیٹرول سہ رہا ہے. دیکھ لو کیا خوبصورت عوام ہے تمہاری، مارکہ حق جیتی عوام ہے، قربانیاں دینے والی عوام ہے. کوئی نکلا باہر؟ نہیں نکلا. کہا نہیں واقعی مشکل ہے، حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں. اتنا مشکل میں ڈالو کیونکہ پیٹ بڑی ظالم چیز ہے. اب تو پیٹ مشکل ہو رہا ہے اور اللہ نے کہا، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، کہ پیٹ تو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. نہ کرو، آپ قربانی دو. اس بجٹ میں سہل کرو. کیا سہل کرتے ہو؟ اگر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اور سولر لگا رہے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ سہولت ہو جائے، اس پہ کہتے ہیں یہ کون سی سہولت ہے، کون سا کاروبار ہے جو 25 لاکھ لگاؤ اور 2 لاکھ کا نفع لے لو؟ کون سا کاروبار؟ وہ یہ کاروبار ہے. تمہارے اے سی فری چلے، ہم اگر اپنے پیسے لگا کے سولر لگاتے ہیں تم اس کا ریٹ بڑھانے شروع کر دیتے ہو. یہ ریلیف ہے. ہاں آج پتہ لگ گیا جی سولر کی پلیٹوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. نہ کرو. اور غریب سولر لگا رہے ہیں، ان کو انسینٹیو دے کے غریبوں کے گھر میں سولر لگواؤ. پلیٹیں دو ان کو، 3 4 5 پلیٹوں کی ضرورت ہوگی، 3 4 kV کی ضرورت ہوگی ان کو. دو ان کو بلا سود قرضے دو، وہ پلیٹیں لگائیں. اپنی تختیاں چھوڑو، اب ان غریبوں کی تختیاں لگاؤ. پتہ لگا کہ گاڑیاں آنی شروع ہو گئی الیکٹرک. سہولت لوگوں نے لینی شروع کر دی کہ شاید الیکٹرک گاڑیاں لے لیں گے
پہلے الیکٹرک کی گاڑیاں جب بک نہیں رہی تھی ٹیکس کوئی نہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ چیزیں جب بکنی شروع ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے. دنیا میں ختم ہوتا ہے یہاں ٹیکس لگتا ہے. یہ کون سی اکانومی ہے؟ کون سی اکانومی ہے؟ آج دیکھو, آج آپ نے الیکٹرک کی گاڑی کو ٹیکس لگا رہے ہیں سورہ اس بجٹ میں. نہ کرو. پہلے پیٹرول کی گاڑی پہ وہ زیادہ تھا, ٹیکس زیادہ تھا, 18% اس پہ ختم کر کے اب ہائیبریڈ پہ لگا رہے ہیں. یار کیا ہے؟ مذاق ہے یہ. خدا کا واسطہ ہے, تجاویز دے رہے ہیں, عمل کرو, سہولت دو, خود پہ قربانی لو. اگر آپ نے جس دن اللہ کی قسم قربانیاں دینی شروع کی, میرا اللہ جانتا ہے خود بخود اس کے حکمرانوں کے ثمرات نیچے تک آئیں گے. ہر بندہ قربانی کے لیے دینے کر گیا. ہاں ہماری غلطیاں بھی ہیں, ہاں مان رہا ہوں ہماری غلطیاں بھی ہیں, ہم بھی سدھاریں گے. پہلے آپ سدھارو, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم بھی ہماری وجہ سے بھی, سچ بولوں گا, ہماری وجہ سے بھی اور بائکیا والے پہ ٹیکس لگ جاتا ہے انڈائریکٹ. ٹیکس دیں گے, ہم دیں گے. اور بیٹھو تو صحیح نا, آج ٹیکس اسکیم شادی لائے ہو, دیں گے نا. ہاں اس پہ غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اگلی بار جب اور بیٹھو گے ٹھیک کر لو گے. ہاں اس میں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہو اگر آنر دے رہے ہو کہ پلیٹ دیں گے تو پیسے نہ لو نا, آنر دو, عزت دو. کیا پتا میں خود 25,000 روپے دے دوں, یہ لے میرے پاس ہے. ایپ بناؤ, جس طرح راس کا ایپ بنا ہوا ہے, جس طرح ایزی پیسے کا ایپ بنا ہوا ہے, تاجر دوست اسکیم ایپ بناؤ. میں اپنا فون اٹھاؤں, میرا بچہ فون اٹھائے, میرا کوئی بھی گھر والا فون اٹھائے اور کہے یہ لو 10,000 سال بعد, یہ لو 20,000 سال بعد, یوں آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اس کو پھر فارم میں لے آؤ, جو دل کرتا ہے اس طرح فارم میں لکھ دو. ان کا اگر ایک گھر ہے, ایک گاڑی ہے جو ضرورت ہے, ایک اے سی لگا ہوا ہے, 2 اے سی لگے ہوئے ہیں, اس کو ایگزامپٹ کر دو نا. کیوں پوچھتے ہو وائٹ منی کہاں سے لائیں؟ کہاں سے لائیں وائٹ منی؟ چور بنایا ہوا آپ لوگوں نے, کوئی وائٹ منی نہ کرو اس طرح. سچ پہ کھڑے ہو, انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے ریاست کا. آج امید ہے یہ مارکا حق جتنی بھی قوم ہے, میرے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے بہت امیدیں ہیں وہ کو. انشاءاللہ تعالی جس طرح وہ جنگ جیتے ہیں اس طرح صرف عاصم منیر صاحب بھی یہ جنگ جیتیں گے معیشت کی. ہمیں پوری طرح یقین ہے. پوری قوم اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, آج مشکل میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی کوئی جی